یہ جھوٹ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر کسی کوئی آپس میں کسی کی صلح کرانی ہو تو اس سلسلے میں اگر جھوٹ بولا جائے تو کیسا؟ یعنی صلح کے حوالے سے کیا شرعی اعتبار سے تھوڑا بہت جھوٹ کی آمیزش کی گنجائش ہے؟ آپ کا یہی سوال ہے نا؟ جی بالکل. مقصد آپ کا نیک ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ہتھیار سے کیا میں کام لے سکتا ہوں؟ یہی ہے نا بات آپ کی؟ جی جی بالکل. جی مولانا. یہ سوال جب پوچھا گیا ہے کہ دو آدمی جو آپس میں ناراض ہیں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا، اس بارے میں کیا سہرائی کی بجائے اللہ کے رسول علیہ السلام کا واضح ارشاد ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ 3 معاملوں میں نا کوئی جھوٹ نہیں، اس کو جھوٹ کہنا ہی نہیں چاہیے. ایک یہ صلح کے لیے جو بھی کہیں گے آپ دونوں کا دل ملانے کے لیے، یہ بھی جائز ہے، نیک کام ہے، نیکی ہے بڑی. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی جنگ میں اگر گرفتار ہو جائے، دشمن کے ہاتھ آ جائے ہمارا کوئی سپاہی، تو ہم سے پوچھیں کہ آپ کے اسلحے کے ڈیپو کہاں ہے، کہاں ہے آپ کا لشکر اس وقت، تو اس وقت بھی جھوٹ بولنا لازم ہے. یہ نہیں کہ جائز ہے، فرض ہے کہ وہ صحیح اطلاع نہ دے ورنہ وہ ساری اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کا باعث بن جائے گا. تو جنگ کے دوران بھی جھوٹ بالکل ضروری ہو جاتا. اور اسی طرح جو ہے نا کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر کوئی جھوٹے وعدے بھی کرتا ہے، کوئی نہیں سوٹ لا دیں گے، زیور بنا دیں گے، ایسی باتیں اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ 3 تو بالکل حدیث پاک میں آئے. باقی اس سے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلیہ ہی بنا دیا ریاض الصالحین میں کہ کوئی جھوٹ جس سے کوئی جائز مقصد حاصل کرنا ہو یا اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کرنا ہو، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ کا مقصد جو ہے نا صحیح حق وہ بھی نہیں مل رہا جھوٹ کے بغیر، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جھوٹے کیس بنا کر آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو ان سارے معاملوں میں کہتے ہیں بالکل یہ جھوٹ جو ہے نا یہ جائز ہے. بلکہ کئی موقع پر تو فرض بھی ہو جاتا کہ آدمی کوئی آ کر آپ کے پاس چھپ گیا، قاتل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ آ کر پوچھتا کہ فلاں آدمی آپ نے دیکھا، تو اگر آپ بہت نیک بنے اور بتا دیں ہاں دیکھا یہ ہے وہ قتل کر رہے ہیں، پھر اس قتل کے گناہ میں آپ کو بھی تو حصہ ملے گا. وہاں پھر لازم ہے کہ آپ جھوٹ بولیں میں نے نہیں دیکھا، ادھر کوئی نہیں آیا. تو مقصد کو دیکھنا چاہیے اور نیت نیک ہونی چاہیے. پھر شریعت اندھی لاٹھی نہیں کہ ہر وقت جھوٹ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے. نہیں، جھوٹ وہی حرام ہے جو کسی کا حق چھیننے کے لیے یا کسی کو فریب دینے کے لیے آپ کریں. جائز مقاصد کے لیے اگر ایسا کہیں نا کوئی خلاف واقعہ بات ہے تو کوئی حرج نہیں، نیکی ہے بلکہ کئی مرتبہ فرض ہو جاتا. جی جی بیوی بات واضح ہو گئی. جی بہت بہت. اچھا ایک لائن پہ رہیے گا، مولانا سے ایک رہنمائی لیں گے. مولانا چلے عام آدمی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا پھر اس سے پالا نہیں پڑتا. اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا بہت جھوٹ اور وعدے وعید ہو سکتے ہیں، وہ تو پھر معاف نہیں کرتی کہ تم تو بڑے جھوٹے ہو، غلط وعدے کرتے ہو، اپنا ڈنک پانے کے لیے ایسا کرتے ہو، تو پھر ایک نئی مشکل گھر پہ بن جاتی. کوئی مشکل نہیں بنتی. ان کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ ہم نے دونوں نے ساری عمر ساتھ نبھانا، تو ایسے موقع آتے ہیں کبھی یہ کوئی بہانہ بنا لیتا، کبھی ہم بھی بہانہ بنا لیتے ہیں، اس طرح ہی وقت گزرتا جاتا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ جان بوجھ کر بیوی کو کوئی چیز لا کر نہ دیں، یہ بھی آپ کی کنجوسی اور بہت بخل ہوگا. ٹھیک. اس بارے میں یہ حدیث پاک بھی سارے خامدوں کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا 1 دینار ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا جہاد کے لیے، 1 سے غلام آزاد کیا، 1 صدقہ کیا، اور 1 سے بیوی بچوں کو لا کر کو کھانے کے لیے. تو فرمایا سب سے زیادہ بہتر جو ہے نا دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بال بچوں پر خرچ کیا. اندازہ کرو جہاد فی سبیل اللہ اور خیرات سے بھی بڑھ کر کہا کہ جو دینار تم نے اپنے بچوں پر خرچ کیا یہ ان تینوں سے افضل. اس لیے یہ صدقہ شمار ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز لائے اپنے بیوی بچوں کو لائے، اللہ اس پر ثواب لکھ دیتا ہے کہ اس نے میرا حکم مان کر خرچہ دیا. صرف نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، جو میرے ذمہ نفقہ اور خرچہ ہے وہ ادا کر رہا ہوں. ٹھیک، جزاکم اللہ. بہت جان بوجھ شکریہ. کر جھوٹے نا لارے دے. ٹھیک ہے. وہ تو ایسے نا کبھی مطالبے جو ہے نا حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر ٹالنا بھی پڑتا ہے کہ اچھا کو